تاریخ مکہ مکرمہ کے اندر مریخ کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے ایک عجیب واقعہ نقل کیا، بڑا پیارا واقعہ نقل کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، تجارتی قافلے کے ساتھ شام کا سفر کرتے کرتے فلسطین پہنچے تو وہاں اپنے قافلے سے جدا ہو چکے، گم ہو چکے، بیت المقدس کے ساتھ ٹیک لگا کے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، تو سامنے سے ایک نوجوان گزرا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب دیکھا، ابھی حضرت عمر ایمان میں اسلام میں داخل نہیں ہوئے، جوانی کی حالت میں، جب اس نوجوان نے حضرت عمر کو دیکھا، قریب آیا، کہا آپ خطاب کے بیٹے ہو؟ کہا جی عمر نام ہے آپ کا؟ جی عمر نام ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے حیران، یار اپنے ملک دور کی بات میں دوسرے ملک کے اندر میں شام میں آیا، فلسطین کے اندر میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ میرے باپ کا نام بھی لے رہا ہے، میرا نام بھی لے رہا ہے۔ کہا خیریت ہے؟ کہا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، دعوت قبول کرو گے؟ کہا خیریت ہے، کس بات کی دعوت کرنا چاہتے ہیں؟ کہا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ عمر کہنے لگے کہ میں خود پریشان ہوں، آپ کو دعوت کی پڑی ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہا میں قافلے کے ساتھ، تجارتی قافلے کے ساتھ آیا تھا، میرا قافلہ مجھ سے گم ہو چکا ہے۔ کہا کیسا قافلہ؟ فلاں فلاں اس قسم کا قافلہ تھا۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں نے اس قافلے کو روانہ ہوتے دیکھ لیا، وہ چلا گیا ہے، وہ قافلہ یہاں سے نکل گیا ہے۔ کہا کہ بس میری مہمانی یہی ہے، مجھے قافلے تک پہنچا لے۔ کہا ٹھیک ہے، قافلے تک پہنچاؤں گا، میرے پاس گھوڑا ہے تیز سوار، تیز چلنے والا، میں اس پہ بٹھا کے آپ کو پہنچا لوں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ میری مہمانی قبول کرو۔ کہا ٹھیک ہے، قبول کرنی پڑے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کے ساتھ اس کے گھر جاتے ہیں، جا کے کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد فارغ ہوتے ہیں، وہ نوجوان ایک کاغذ لے کر آتے ہیں، جیسے آج کل اسٹیمپ وغیرہ کچھ ہوتے ہیں نا، عدالتی کارنامہ یا کچھ اس قسم کے لکھتے ہیں، تو اس دور کے جو بھی تھا وہ کاغذ لے کے، قلم لے کے آیا حضرت عمر کے پاس۔ کہا یہاں ایک دستخط کریں، ایک تحریر لکھ کے دے دیں۔ کیا تحریر لکھنی ہے؟ کہا جب آپ بیت المقدس فتح کریں گے، جب آپ فلسطین کو فتح کریں گے، اس وقت یہ فلاں فلاں زمین میرے نام ہے، آپ اس کا ٹیکس نہیں لگائیں گے۔ اس نے کہا یا بھلا یہ کیسا مذاق کر رہے ہو، یہ کیسا مذاق کر رہے ہو؟ کہا مذاق کی سمجھے، آپ لکھ کے دے دیں۔ کہا کیسے؟ میں جسے اونٹ چلانا نہیں آتا، باپ تھپڑ مارتا ہے، اونٹ نہیں آتے، چلانے نہیں آتے، اور تو کہتا ہے کہ میں بیت المقدس فتح کروں گا، میں فلسطین کو فتح کروں گا۔ کہا آپ مذاق میں لکھ کے دے دیں۔ عمر نے کہا جان تو چھڑانی تھی، مذاق میں لکھ کے دے دیا۔ وہ اس نے سنبھالا، بڑی حفاظت سے اپنے پاس رکھا، اس کو گھوڑے سے سوار کرنے کے بعد قافلے سے ملا دیا۔ عمر کہتے ہیں کہ میں آیا، وقت گزرتا گیا، گزرتے گزرتے اللہ کے نبی دنیا میں آئے، نبی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایمان لے کر آئے، جیسے واقعہ آپ نے سنا کہ اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا اچھی، اسلام لے کر آیا، وقت گزرتا کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، ان کی خلافت کے اندر وقت گزارا، جب وہ دنیا سے جانے لگے، ابوبکر صدیق کا دنیا سے جانے کا وقت آیا، کہا مجھے لوگوں نے خلیفہ بنایا، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہا ہوں، 22 لاکھ مربع میل کو میں نے فاتح بن چکا ہوں، ابھی فلسطین فتح نہیں ہوا، ادھر فلسطین کے لیے قافلہ بھیجا، میں نے جہادی لشکر بھیجا، جاؤ بیت المقدس کو فتح کر کے آؤ۔ وہاں کے جو لوگ تھے، وہاں کے جو بڑے تھے، پارس یہودی وغیرہ جو تھے، انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کا جو امیر ہے وہ آئے، ہم سے براہ راست بات کرے، ہم کچھ سوالات اس سے کرنا چاہتے ہیں، اگر اس نے کچھ سوالات کا جواب دیا، چابیاں بیت المقدس کی آپ کے ہاتھ پہ ڈال دیں گے، رکھ لیں گے، ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ جو وہاں کا امیر تھا اس لشکر کا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں کے یہ لوگ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو امیر ہے، جو آپ کا حکمران ہے، آپ اس کو بلائیں اور وہ آ کے ہم سے چند سوال ہم اس سے کریں گے، اگر اس سوالات کے جواب اس نے دے دیے تو ہم ان کے ہاتھ پہ بغیر جنگ کے ان کو فاتح بنا دیں گے، بیت المقدس کی چابیاں ان کے ہاتھ میں رکھ لیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سواری، ایک گھوڑا تیار کیا، ساتھ زید بن اسلم جو تھے، حضرت اسلم جو تابعی ہیں، غلام ہیں ان کے، ان کو اپنے ساتھ، اسلم کو کہا کہ میرے ساتھ چلو، اپنے ساتھ گھوڑے پہ سوار کیا۔ کہا بات یہ ہے کہ گھوڑے پہ دونوں اکٹھے نہیں بیٹھتے، ظلم ہے، وقت وقت بیٹھیں گے انصاف کے ساتھ، عدل اور انصاف تو ان کی خاص صفت تھی۔ کہا یوں کریں گے جیسے فرض کریں، مثال دے رہا ہوں، 1 کلومیٹر میں بیٹھوں گا، پھر میں اتروں گا، میں چلوں گا، اگلا کلومیٹر آپ بیٹھنا، یعنی تھوڑا تھوڑا سفر طے کہ اتنا وقت میں بیٹھوں گا، پھر میں اتروں گا، تو بیٹھے گا، میں اس کی لگام پکڑ کے چلوں گا۔ سالم کہنے لگے امیر المؤمنین، میں غلام ہوں، میں نوکر ہوں، میں چل جاؤں گا، مجھے کیا ہے،
آپ سوار ہو، میں آپ کو لے کے چلوں گا، مجھے اس پہ سوار ہونا میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ کہا نہیں، انصاف انصاف ہے، تو میرے ساتھ جا رہا ہے تو یوں ہی معاملہ ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کا کرنا، جب بیت المقدس پہنچے تو اس وقت باری تھی اسلم کی، ان کے سوار ہونے کی باری تھی، حضرت عمر کے لگام پکڑنے کی باری تھی۔ کہا امیر المؤمنین اب تو مان جائیں، اب تو سامنے حکومت ہے، اب ان سے براہ راست بات چیت ہوگی، اب تو آپ اوپر بیٹھے، میں آپ کی لگام پکڑ کے چلتا ہوں، میں لگام پکڑتا ہوں۔ کہا نہیں، انصاف انصاف ہے، انصاف انصاف ایسا نہیں ہو سکتا۔ غلام اوپر گھوڑے پہ سوار ہے، جو آقا ہیں، جو حکمران ہیں، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا عمر لگام پکڑ کے جا رہے، لوگ سمجھے جو سواری پہ بیٹھا ہوا ہے یہی حکمران ہے، آ کے ان سے جھکنے لگے، سلام کرنے لگے، جو ان کا معمول تھا۔ کہا نہیں، میں حکمران نہیں، جس نے لگام پکڑی یہ حکمران ہے۔ کہاں یہ حکمران ہے؟ کہا پہلی علامت پوری ہوگی ہے، کہا پہلی نشانی پوری ہوگی ہے، کپڑوں کے اندر پیوند دیکھے، کہا دوسری علامت پوری ہو چکی۔ خیر حضرت عمر کہتے ہیں، میں جو بات مقصود بتانی ہے وہ بتا رہا ہوں۔ عمر کہتے ہیں کہ میں گیا اسی دیوار کے ساتھ جو آج سے وہ بچپن کے اندر جوانی کی حالت میں جب میں قافلے کے ساتھ آیا تھا، جس دیوار سے میں ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، میں گیا اسی دیوار کے ساتھ، میں نے ٹیک لگا کے بیٹھا، بیت المقدس کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھا۔ ایک بوڑھا شخص 2 آدمیوں کے سہارے سامنے آ کے بیٹھا میرے قدموں کے سامنے، وہی سوال کیا، عمر ہو، خطاب کے بیٹے ہو؟ اندر اندر ایک بات میرے چلی کہ یہ سوال تو کچھ عرصہ پہلے بھی ہوئے تھے، یہ وقت تو کچھ عرصہ پہلے بھی آیا تھا، پہلے بھی کسی نے کہا تھا کہ خطاب کے بیٹے ہو، پہلے بھی کسی نے کہا تھا کہ عمر نام ہے تیرا، اب پتہ نہیں ہے کہ یہ کب کی بات ہے۔ کہا ہاں یہی نام ہے۔ کہا کہ اس بوڑھے میاں نے اپنے جیب سے وہ پرزہ نکالا، وہ کاغذ کا ٹکڑا میرے ہاتھ سامنے رکھا۔ کہا امیر المؤمنین، آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ بیت المقدس فتح کریں گے، میری یہ زمین ہے، آپ نے خود اپنے ہاتھ سے لکھے۔ حضرت عمر نے سر جھکا دیا، کہا کہ وہ تو میں نے مذاق میں لکھا تھا، عمر کیسے نہ انصافی کر سکتا ہے، سب کی زمینوں سے ٹیکس لے، تیری زمین کو بغیر چھوڑ دے، عمر کیسے نہ انصافی کر سکتا ہے، معاملہ تو انصاف کا چلے گا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا، صحابہ کو بلایا، شورا بلائی، سب سے مشورہ کیا۔ کہا ہوا یہ تھا، یہ معاملہ میں جوانی کے عالم میں یہاں آیا تھا، تجارتی سفر میں تھا، یہاں اس نوجوان نے جوانی کی حالت میں آ کے اس نے مجھ سے لکھوایا تھا، مجھے معلوم نہیں اس نے کیسے لکھوا دیا، میں نے لکھ لیا۔ صحابہ نے کہا اپنے وعدہ کیا، وعدہ پورا کیجیے۔ کہا ٹھیک ہے، میں نے معاف کر دیا، میں ٹیکس نہیں لیتا آپ سے۔ جب یہ بات حضرت عمر نے کہی، اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ عمر نے اس کو کلمہ پڑھایا۔ کہا امیر المؤمنین، یہ جو زمین ہے جس کا آپ نے لکھا تھا، یہ ساری کی ساری میں اسلام کے نام پہ وقف کرنا چاہتا ہوں۔ کہا مجھے بتا واقعہ کیا تھا، بتا تو نے مجھے کیسے پہچانا تھا، وہ تو جوانی کا حال تھا۔ کہا یوں تھا، میں بھی جوانی کے نشے میں تھا، اور کہنے وہ بوڑھا میاں کہنے لگا میں بھی جوان تھا، میں بھی چل رہا تھا، لیکن میں تورات اور زبور پڑھی ہوئی تھی، میں تورات اور زبور کا عالم تھا، اتنا میں اس کو جانتا تھا۔ وہاں میں نے نبی علیہ السلام کی صفات پڑھی تھی، اللہ کے نبی یوں ہوں گے، ان کے ساتھی یوں ہوں گے، ایک کا نام ابوبکر ہوگا، پہلا خلیفہ آئے گا ابوبکر اس کا نام ہوگا، یوں یوں صفات ہوں گی، یوں اس کا چہرہ ہوگا، ایک ہوگا عمر اس کا نام ہوگا، خطاب کا بیٹا ہوگا، یہ چہرے کی شناخت ہے، یوں یوں شناخت۔ کہا میں نے وہ پڑھی ہوئی تھی، جب تجھ پہ نگاہ پڑی میں نے کہا میں تو کتاب میں جو شکلیں دیکھ کے آیا، جو پڑھ کے آیا، وہ شکل تو سامنے نظر آتی ہے، جو میں نے حضرت عمر کے نام میں نے پڑھا تھا کتاب کے اندر، بعینی وہی شکل نظر آتی ہے۔ میں تیرے پاس آیا، تجھ سے پوچھا خطاب کے بیٹے ہو، تو نے کہا ہاں۔ کہا عمر نام ہے؟ کہا ہاں۔ تمہارے نبی نے ہمیں بتایا تھا یوں آخری نبی آئے گا، یوں اس کے رفقا ہوں گے، یوں اس کے دوست ہوں گے، یوں اس کے احباب ہوں گے، یوں پہلا خلیفہ آئے گا، دوسرا خلیفہ آئے گا۔ تو میں تو اس اعتبار سے آپ کے در پہ آیا تھا، میں نے تو اس اعتبار سے پہچان لیا، اور آج وہی وقت آیا، وہ وقت اللہ نے آنکھوں سے دکھا دیا، وہ میرے سامنے آ چکا۔ آج امیر المؤمنین آپ بن چکے ہیں، چابیوں ان کے ہاتھ میں ڈال دی،